عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی اتارے ہیں۔ ذہن میں نہیں ہے، وہ 100 کچھ ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی کتاب ہوتی ہیں اس کو صحیفہ بولا جاتا ہے۔ کچھ صحیفے بھی اللہ نے اتاری ہیں، اور مشہور کتاب جو ہے یہ ہے توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ لیکن توریت میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن صرف اور صرف واحد ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسے کوئی ماء کلال بدل نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے ادیب، بہت بڑے شعراء، بہت زیادہ جاننے والا، اس سے بھی چیلنج کیا گیا کہ ایک آیت کے جیسا پیش کر دو، ایک آیت کے مثل پیش نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس کے قبضے میں جو چیز اللہ کے قبضے میں ہو اس کو کوئی ماء کلال بدل نہیں سکتا، چاہے پوری طاقت کیوں نہ لگا لے، ساری دنیا کیوں نہ لگا لے، کسی کو بھی جمع کر لے، لیکن اس میں کچھ رد و بدل رتی بھر کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن پاک ایسی کتابیں ہیں۔ توریت میں بھی بدل دیا گیا، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی، لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لیا، اور آخر کیونکہ اللہ کو نظام آگے چلانا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس قرآن کے اندر جتنی حکم لکھی ہوئی ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کو نہ ماننے والا کافر، اس کو ٹھکرانے والا کافر، اور جو مان لیا وہ کامیاب، جو نہ مانا وہ ناکام۔ عقیدہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس مسلمان، ایمان کا ہونا شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی اپنی زندگی میں پایا ہو، یہاں دیکھا لکھا ہوا ہے لیکن پایا ہو ایمان کے ساتھ، ان کو صحابہ کہیں گے۔ دیکھا میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسان جو ہے سو دیکھے ہوں گے اور بہت سارے نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ مثلا کوئی نابینا صحابی رہے ہوں گے جو نہ دیکھ سکے۔ اگر آپ یہاں پہ نابینا رہو گے، آنکھ کی روشنی آپ کے پاس نہیں رہے گی، تو آپ مجھے دیکھ پاؤ گے، لیکن ہماری زندگی میں آپ موجود ہو، کہا جائے گا کہ موجود ہیں۔ تو جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ یہ تعریف یاد رکھیے گا۔
ان کی بڑی بڑی بزرگیاں ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ برا بھلا کہنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، گنہگار، بہت بڑے گنہگار، خارج ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ خارج ایمان، ان کی جو کارنامے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، ان تک ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کے دھول کے برابر بھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ صحابہ میں بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت طرح طرح کے لوگ تھے، امیر تھے، غریب تھے، ہر طرح کے تھے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے کتنا 24 گھنٹہ کیوں نہ عبادت کر لے۔ ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ صحابوں میں 4 صحابی بڑھ کے، کتابوں میں 4 کتابیں، پیغمبروں میں 4 پیغمبر، صحابی میں 4 صحابی۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، 4 ان میں سے پہلے۔ ان کے بعد پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ پر بیٹھے ہمارے نبی کی وفات کے بعد، اور دین کا بندوبست کیا، یعنی دین کا طریقہ نظام ان کے ہاتھ میں آیا، جو جس طریقے کا نظام ایک چلانے کا ہوتا ہے اس طرح سے، یعنی سمجھو کہ پوسٹ یہ ان کو جو ہے یہ بنایا گیا، کیا بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی جگہ دی گئی۔ اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد ارے کسی نہ کسی کو چلانے کے لیے تو چاہیے نا، نہ تو سب لوگ جو ہے اپنے من مانی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے کن کو ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ اول خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے، تمام امت میں سب سے بہتر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت غصے والے تھے۔ آج کل انسان غصے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، اللہ کا بنایا ہے، آپ کون ہوتے ہو غصے والے کو برا بھلا کہنے والے؟ کیا انسان کے بس میں ہے کہ اپنے اندر سے کچھ کر لے؟ ہے کسی انسان کے بس میں؟ کچھ نہیں ہے، جو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ تھا، صرف نبی کے شان میں کوئی ایک خلاف بول کے دیکھا سر اتار دیتے تھے، جہاں ہلکا سا بھی ادھر ادھر ہوتا تھا کچھ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے کہ رکو فیصلہ کرتا ہوں، گھر میں جاتے تھے تلوار لے کے آتے تھے، ختم کرتے تھے۔ تو کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ان سب سے کیا ملتا ہے سبق؟ اچھا، غصہ ہو جس کو اس کو بھی، جس کو نہ ہو اس کو بھی، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، انسان کو ہر طریقے کا بنایا ہے۔ سب اگر ایک ہی جیسا ہو جائے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مثلا سب پڑھانے والا ہی ہو جائے تو پڑھنے والا کہاں سے آئے گا؟ سب پڑھنے والا ہو جائے تو پڑھانے والا کہاں سے آئے گا؟ تو اونچ نیچ ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ تم اس کو کچھ کہہ سکتے ہو، اللہ چاہے جو کرے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد یہ تیسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سخی بہت زیادہ تھے، غنی مالدار، اب مالدار بھی تھے،
ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ 4 صحابہ مشہور ہیں جو خلیفہ ہیں. اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقیدہ: صحابی لوگوں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. کتنا بھی بڑا ولی ہو، میں نے کہا 24 گھنٹہ دن رات ملا کر ہوتا ہے، اگر 4800 گھنٹے بھی ہوتے، اس وقت پوری رات ایک سیکنڈ بھی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوتا، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی جو کم درجے کا ہوتا ہے، انسان میں کوئی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی کم پڑھتے ہیں، تو ایک ادنا سا چھوٹا سا صحابی اس کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. ادنا چھوٹا سا ادنا صحابی اس کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کم کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کون؟ 24 گھنٹہ، کتنے بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو. اس لیے صحابہ کی محبت اور عظمت ہم کو اپنے دلوں میں بسائے رکھنا چاہیے. ادنا صحابی بھی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے. عقیدہ: پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اولاد بھی، بیٹے بیٹی جتنے ہیں، سب تعظیم عظمت کے لائق ہے، ان کی ادب. اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. عقیدہ: ایمان جب درست ہوتا ہے، ایمان کب درست ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے. اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی باتیں ہیں سب میں لاکھوں کروڑوں % سچا سمجھے. اس میں اگر تنکا سا بھی آپ کو شک اور یہ ہو گیا تو آپ کافر ہو جائیں گے. اور ان سب کو مان لے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اپنی زبان سنبھال کے اور قدم نکال کے رکھیں. زبان سنبھال کے اور قدم نکال کے رکھیں، ورنہ کس وقت کیا ہو جائے، کون سی کفری کلمات آپ کے زبان سے نکل جائے کس کے برخلاف، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کافر آپ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں رہے گا. اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو سیدھا جہنم میں. جنت کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ میں نے آج کیا بولا، میں نے کس کو کیا کہا. کوئی ایسے کلمات تو نہیں کہے گئے جس سے ہم کافر ہو گئے. محاسبہ کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے، اور ایک دوسرے کو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا